بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ 35ویں نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ العلق کی جو 6ویں آیت کریمہ ہے اس سے متعلق ہم معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا ان الانسان لیطغی۔ یہ جو 6ویں آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ اردو زبان میں کیسے کیا جائے تاکہ اس کا ہمیں صحیح مفہوم ہم پر واضح ہو، اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کلا کا معنی کیا ہے۔ کلا کا معنی جب تک صحیح انداز میں نہیں معلوم ہوگا، اس کے تعلق سے ترجمہ میں ہمیں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، تاکہ صحیح مفہوم ہم معلوم کر سکیں۔ عربی زبان میں کلا کا معنی کیا ہوتا ہے، اس سلسلے میں حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ، جو 10ویں صدی ہجری کے آغاز میں انتقال ہوا ان کا 911 ہجری کو، ان کی ایک بہت ہی وقیع کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ اس میں انہوں نے کئی انواع بیان کی ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، جو ایک طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اس میں جو 40ویں قسم ہے النوع الاربعون، اس قسم میں آپ نے ایسی ہی سارے ادوات آپ نے ذکر فرمائے ہیں، یعنی معرفت الادوات التی یحتاج الیہ المفسر، ایسے انہوں نے لکھا ہے آغاز میں کہ یہ وہ ادوات ہیں جس کو جاننا ایک قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے والے طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جتنے بھی ادوات ہو سکتے ہیں عربی زبان میں، حروف الہجا کا اعتبار کرتے ہوئے آپ نے ترتیب دیا ہے۔ تو حرف الکاف میں کلا کے ضمن میں آپ نے کئی باتیں لکھی ہیں۔ آغاز میں آپ نے ایک بات لکھا کہ کلا یہ ہے کیا، یعنی کلا یہ ایک حرف ہے یا یہ مرکب ہے، اس کو آپ نے پہلے بتلایا۔ ایک قدیم عالم دین ہیں، محدث ہیں، لغوی ہیں، لیکن اہل اللغہ کے نزدیک زیادہ شہرت پائے، ورنہ وہ عظیم محدث بھی تھے۔ ثعلب کے نام سے مشہور ہیں، احمد ابن یحییٰ ابن زید ابن سیار آپ کا نام ہے رحمہ اللہ۔ 200 ہجری سن ولادت ہے اور 292 ہجری سن وفات ہے آپ کا۔ محدث بھی ہیں، کتب ستہ میں کوئی روایت آپ کی تو نہیں ہے، لیکن بڑے عظیم محدث بھی تھے آپ، بہت عظیم عالم دین، بہت متواضع، صاحب علم، عربی زبان میں بڑی مہارت تھی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں کافی شہرت بھی آپ کو عطا کی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں آپ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ آپ کا نام تو احمد ابن یحییٰ تھا، لیکن ثعلب کے نام سے وہ علم دنیا میں معروف ہیں۔ کئی کتابیں ہیں ان کی کتاب الفصیح ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یہ جو قول میں آپ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ قول اس کتاب میں نہیں ہے، لیکن یہ کتاب آپ کی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ تو امام ثعلب رحمہ اللہ سے متعلق حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو کلا ہے، کہا کہ یہ ایک مرکب ہے۔ یہ مرکب کس اعتبار سے؟ ایک ہے کاف حرف التشبیہ، ایک وہ ہے، اور لا لائے نافیہ، دونوں کا دو حرف ملا کر کے مرکب ہے، ایسے آپ نے کہا۔ پھر تجدید کہاں سے آئی؟ کہا کہ تجدید اس لیے آئی ہے تاکہ معنی کے اندر قوت حاصل ہو، تقویت پہنچے اس معنی کے اندر جو معنی مراد لیا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے بھی تجدید دی گئی ہے کلا کے اوپر، یعنی اس وجہ سے کہ تاکہ وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئے کہ اس کے اندر کاف حرف التشبیہ ہے اور لام لا لائے نافیہ ہے، وہ معانی اس کے اندر کہیں آ نہ جائیں، اس وہم کو دور کرنے کے لیے اس پر تجدید لگائی گئی ہے، ایسے ثعلب نے کہا رحمہ اللہ۔ آپ جو ہے کوفہ کی ایک عظیم شخصیت تھے۔ بہرحال یہ اس کی ایک ترکیب کی بات ہے، یہ ایک حرف ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے، اس معنی سے متعلق جو باتیں آئی ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اختلاف ہے، یہ کہیں گے کہ اس کے مختلف معنی بتلائے گئے ہیں۔ ان معانی کو سمجھیں گے تو پھر ہم اردو جو مترجمین ہیں انہوں نے جس انداز میں ترجمہ کیا ہے وہ اسی ضمن میں بات سمجھ میں آتی ہے۔ کلا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بتلاتے ہوئے 2ویں صدی ہجری کے ایک لغوی جو صرف و نحو کی زبان میں سیبویہ کے نام سے معروف ہیں، عمرو ابن عثمان نام ہے، بھری جوانے میں 32 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا 180 ہجری کو۔ ان کی کتاب بھی الکتاب جو بالکل مطبوع ہے، چھپتی ہے، اس میں انہوں نے اس کے کلا کا معنی یہ بتلایا ہے کہ الردع والزجر، یعنی کسی چیز کو جھڑکی دینا، کسی کو باطل قرار دینا، کسی کے نظریے کو، کسی کی بات کو، کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں وہ ویسا نہیں ہے۔ گویا کہ ایک طرح کی جھڑکی، میرے الفاظ میں نرمی ہو سکتی ہے، لیکن اسلوب جب اختیار کیا جاتا ہے تو اس اسلوب میں وہ چیز نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔
یہ انہوں نے معنی بتلایا ہے، اور تقریباً یہی معنی جتنے بھی قدیم مفسرین ہیں، قدیم جدید سبھی مفسرین نے اسی معنی کو بہت ہی نمایاں کر کے پیش کیا ہے۔ لیکن یہ جو سیبوی تھے یہ تو بہرحال بصری تھے، بصرہ میں تھے، لیکن تھے اصل کے اعتبار سے فارس کے رہنے والے، شیراز میں پیدا ہوئے، بصری نحویین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن ان کے برخلاف ایک اور لغوی جو علمی دنیا میں الکسائی کے نام سے معروف ہیں، علی ابن حمزہ نام ہے آپ کا، 180 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، لیکن وہ مطلب انہیں صرف و نحو کی دنیا میں انہیں ایک طرح کی امامت نصیب ہوئی تھی۔ انہیں کوفہ کے مدرسے کے جو صرف و نحو سے متعلق ہے اس کی امامت ملی ان کو، اور جو ہے فقہائے فقہا کہہ رہا ہوں، یعنی جو سبع القراء السبعہ کی جو اصطلاح ہے اس میں آپ کا بھی نام آتا ہے، علی ابن حمزہ الکسائی رحمہ اللہ۔ آپ نے اس کے معنی جو بتلائے ہیں، مجھے اس پر سب سے زیادہ شرح صدر ہوا۔ مجھے ان کی کتاب ہے معانی القرآن، مطبوع ہے، PDF شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، محقق نسخہ۔ اس میں آپ نے لکھا کہ عربی زبان میں جو لا نافیہ ہے، کہا کہ لا تنفی فحسب، عربی زبان میں جو لا جو آتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا، کہا کہ اس سے صرف نفی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ کہا کہ کلا میں بات ایسی نہیں ہے، تنفی شیئن و تثبت شیئن، کلا ایسی جگہ میں مستعمل ہوتا ہے کہ ایک بات کا اس میں رد ہوتا ہے اور ایک اور بات کا اس میں اثبات ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ پھر کیسے ہے؟ پھر وہ ایسے، وہ آگے لکھا جائے گا۔ کہا کہ کلا کے اندر اتنی معنوی قوت ہوتی ہے، یہ معنی کے اعتبار سے آپ نے بتلائے ہیں۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ جو ہے اس ضمن میں قرآن مجید میں کہاں یہ استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے کلا کا جو معنی آتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ ایک طرف اس کے معنی آتے ہیں یعنی الردع والزجر، ڈانٹ ڈپٹ سے متعلق، کسی کی چیز کو باطل قرار دینا۔ ایک معنی یہ بھی آتا ہے اس کا کہ حقاً کے معنی میں، یعنی سچ ایسا ہی ہے، سچ مچ بات تو ایسی ہی ہے، اس معنی میں۔ اگر اس معنی میں لیں گے تو کیسے ہوگا، میں آگے آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ، کہ اگر حقاً کے معنی میں آتا ہے تو مفسرین نے کہا کہ بات کا آغاز ہی یہاں سے ہو سکتا ہے، کلام کا آغاز ہی یہاں سے ہو سکتا ہے۔ یعنی ابھی جیسے کہ ہم نے کہا کہ کلا کا استعمال وہاں ہوگا جہاں پچھلی بات کا رد ہو۔ اب جو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد ایک فترہ تھا نا، وہی منقطع ہو چکی تھی، پھر اس کے بعد ایک زمانے کے بعد 2-2.5 سال کے بعد دیگر آیتیں نازل ہوئیں، دیگر صورتیں نازل ہوئیں۔ پھر آپ علیہ السلام کو نبوت جس دن ملی اس کے کم و بیش 4 سال کے عرصے کے بعد کلا ان الانسان لیطغی، تو کلا کی جہاں آیت کریمہ ہے اس سے پہلے کس بات کا رد کیا جا رہا ہے؟ کون سی بات کا رد کیا جا رہا ہے؟ جبکہ وہ بات الگ ہی ہے اور پھر یہ بات الگ ہی ہے۔ تو اس لیے جو ہے کلا کا معنی لینے کے سلسلے میں اہل علم نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ سب ایک جگہ نہیں لکھی ہیں، بکھری باتیں ہیں، میں نے ایک جگہ کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو کلا کے اندر جو باتیں یہی آتی ہیں کہ یہ کیا آغاز کے طور پر الا، جیسے حرف التنبیہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کو حرف التنبیہ کہتے ہیں، بطور آغاز کے استعمال کیا جاتا ہے اس کا۔ تو کیا یہ اس جیسا ہے کہ اس کو آغاز کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، یا وہ کلا اسی معنی میں کہ الردع والزجر کے معنی میں؟ تو بہرحال جیسے کہ میں نے کہا کہ جو یعنی امام النحو جو علی بن حمزہ الکسائی ہیں، انہوں نے جو بات اس کی تفصیل میں لکھی وہ بات زیادہ منضبط نظر آتی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی 2 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو، تاکہ سورۃ العلق جب ہم پڑھ رہے ہیں تو کلا کا معنی سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا مختلف جگہوں میں قرآن میں۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل وہ سمندر کے قریب تھی اور سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو بالکل ان کا پیچھا کر رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر کے بنی اسرائیل نے کہا کہ بھائی اب تو ہم پھنس چکے ہیں، یعنی پیچھے تو فرعون کا لشکر ہے۔ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال کلا، یعنی جو تم نے کہا کہ انا لمدرکون، بات ایسی نہیں ہے، ایسے ہونے والی بات نہیں ہے، بات غلط ہے، تمہاری باطل ہے۔ تو پھر حق کیا ہے کہ ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرا رب ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں راستہ بتلائے گا، ہمارے لیے راہ ہموار کرے گا۔ تو گویا کہ کلا کا استعمال سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک بات پچھلی بات کا رد ہوتا ہے اور آنے والی بات کو اس بات میں پیش کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار کلا آغاز میں بھی آتا ہے، اس کی وہ حقاً کے معنی میں آتا ہے، یعنی سچ مچ بات ایسی ہی ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المدثر جو رکوعات کی اگر بات کرتے ہیں تو دوسرے رکوع کا جو آغاز ہے کہا کہ کلا والقمر
واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر. تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ سچ مچ قسم ہے یعنی چاند کی. پھر آگے کی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائیں. تو جن حضرات نے، جن علماء نے، جن مفسرین نے کلا کو اسی معنی میں لیا کہ کلا سے پچھلی بات کا رد بھی ہوتا ہے، تو کہا کہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ جہنم میں 19 فرشتے ہوتے ہیں، کہا کہ ہم ان سے مدبھیڑ کر لیں گے، ہم ان سے لڑائی کر لیں گے، ہم انہیں چت کر دیں گے. تو کہا کہ کلا تمہارا باطل نظریہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر. قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ وہ تو بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. جہنم کا معاملہ تو بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اور تم اسے ایسے سمجھتے ہو. کلا، بات ایسی نہیں جیسے تم سمجھتے ہو. بہرحال ہر جگہ سے یہ بات آتی ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کلا سے متعلق اتنی وسعت ہے کہ اس میں دونوں باتیں آ ہی جاتی ہیں. اس کو رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی قرآن مجید میں کلا آیا ہے، آپ مفسرین کو اٹھا کر کے دیکھیے، ان مترجمین کو جنہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. انگریزی زبان سے متعلق میری معلومات نہیں ہیں، اردو زبان سے متعلق اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جتنے بھی مترجمین ہیں آپ دیکھیں، یا تو ہرگز کا ترجمہ کرتے ہیں. ہرگز کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ پچھلی بات کا رد کرنا مقصود ہوتا ہے. یعنی جو یہ بات بیان کی جا رہی ہے، یعنی وہ بات ویسی نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو. جہاں بھی ہے قرآن مجید میں جتنے بھی مقامات پر 33 مقامات پر کلا ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں. لیکن جن حضرات نے، جیسے مولانا محمد جوناگڑھی ہیں رحمہ اللہ، اور دیگر بھی کچھ ہیں، تفسیر بغوی جو اردو میں مترجم ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں اس مترجم کو، انہوں نے جہاں یہ آیا ہے کلا والقمر کلا ان الانسان لیطغی، تو اس کے معنی سچ مچ کے، حقیقت میں بات ایسی ہے کہ جو آگے بیان کی جا رہی ہے. تو اس کو مانا کیوں کیا ایسے انہوں نے؟ اس لیے کہ انہوں نے وہاں پر اس کو کلا کو آغاز کے طور پر بیان کیا کہ پچھلی آیات سے، یعنی وہ کافی بعد میں نازل ہوئی ہیں، یہاں سے ایک نئے کلام کا آغاز ہو رہا ہے، تو پھر وہاں سے انہوں نے ایسے ترجمہ کیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن سچ یہی ہے کہ کلا جو اس سورۃ العلق کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اتنی وسعت ہے الحمدللہ کہ آپ اس کو حقیقت کے معنی میں سچ مچ اس طرح کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی، یعنی حقاً کے معنی میں بھی لے کر کے آگے کی جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں. اور کلا کو یعنی الردع والزجر کے معنی میں، جیسے اردو میں ہرگز نہیں کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کو لے کر کے پچھلی آیاتوں سے ربط پیدا کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں. اتنی وسعت ہے اس میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کلا ان الانسان لیطغی. کلا سے متعلق بات آئی ہے تو ایک اور بات آپ یہ بھی معلوم کر کے رکھ لیں کہ امام قرطبی رحمہ اللہ الجامع لاحکام القرآن، ان کی جو تفسیر ہے اس میں آپ نے کہا ہے کہ کلا یعنی قرآن مجید کی اگر 2 حصے کرتے ہیں، یعنی ابتدائی 15 پارے، پھر اس کے بعد پھر 15 پارے، کہا کہ آغاز کے اعتبار سے جو ابتدائی 15 پارے ہیں اس میں کہیں بھی کلا نہیں ہے. آخری کے جو 15 پارے ہیں اسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلا اس اسلوب کو اس حرف کو اختیار فرمایا ہے. اور یہ تقریباً 33 جگہ پر ہے، تقریباً نہیں بلکہ میں تاکید کے ساتھ بتلا رہا ہوں. حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے، میں نے جو کہا تھا خالد خان کے حوالے سے النوع الاربعون، آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں کسی کا حوالہ نہیں دیا. آپ نے کہا کہ قال جماعتن، کہ کچھ اہل علم کی طرف آپ نے منسوب کی اس بات کو، کہ کچھ اہل علم نے بات کہی کہ قرآن مجید میں جہاں بھی کلا آتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ فَإِنَّهَا سُورَةٌ مَكِّيَّةٌ، کہا کہ وہ مکی صورت کی پہچان ہے. اس لیے کہ کسی بھی مدنی صورت میں کلا یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ کلا کے اندر ایک طرح کی تہدید آتی ہے، ایک طرح کا چیلنج ہوتا ہے، ایک طرح کی دھمکی ہوتی ہے، اور بالخصوص جو نافرمان اور ہر درم قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں ایک طرح سے ہلا دینے والی بات آتی ہے اس کے اندر. کہا کہ وہ مکی صورتوں میں یہ اسلوب غالب ہے، اس لیے مکی صورتوں ہی میں ہر جگہ پر کلا ہے. بہرحال ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے اس آیت کریمہ کے ضمن میں، کہ کلا کو اگر اس معنی میں لیتے ہیں جیسے کہ کسائی نے کہا تھا، علی بن حمزہ الکسائی نے رحمہ اللہ، کہ تنفی شیئن و تثبت شیئن، ایک چیز کی نفی کرتی ہے اور اس میں ایک چیز کا اثبات بھی ہوتا ہے. ایسی صورت میں یہ جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں سورۃ العلق کی، میں نے اس سے پہلی والی نشست میں کہا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. لوح محفوظ میں پورا قرآن موجود تھا. 23 سال کی مدت میں اللہ کے رسول پر دھیرے دھیرے نازل ہوا یہ قرآن مجید صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن قرآن مجید پہلے سے ایک جا تھا نا، اللہ کے رسول پر دھیرے دھیرے نازل ہوا، لیکن لوح محفوظ میں جو تھا اسی ترتیب سے تھا. بس حسب ضرورت
کہیں وہاں کی آیتیں کچھ وہ صورتیں ایسے نازل ہوئیں، لیکن اصل کے اعتبار سے ترتیب موجود تھی وہاں پر، اور اسی ترتیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول نے املا کروا کر کے کاتبین وحی کے ذریعے سے لکھوایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس ضمن میں سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، تو پھر کلا کا جو اسلوب ہے تو کیا ربط ہوگا ان میں؟